ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے، وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی۔ آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی۔ فکر و نگاہ بشر سے کہیں اے بلند اور بالا ہمارا نبی، جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم، ہے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی۔ آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، یتیموں ضعیفوں کا فریاد رس، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ نقش پاسے درکشہ ہوا راستہ، نور حق کا منارہ ہمارا نبی، جن کے جلووں سے شمس و قمر ہے خجل، وہ ہنسی خوب تر ہے ہمارا نبی۔ رب کا محبوب ہے، رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی۔ آ گیا آ گیا آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی۔ بھولی بھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کے سنوارا ہمارا نبی۔ پتھرو جھٹ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں، جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی۔ دل کی راحت آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی۔ اے نبوت کے تارے تو سارے نبی، چاند سارے کا سارا ہمارا نبی۔ وہ کرم ہی کرم، وہ ہے رب کی عطا، عاشقوں کا سہارا ہمارا نبی۔ اب بھی جنت میں آرام فرما ہے وہ، کیا ہنسی ہے نظارہ ہمارا نبی۔ ابو بکر ہو عمر ہو غنی ہو علی، سب کا آقا و مولا ہمارا نبی۔ جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئی، پا گیا حسین و زہرا ہمارا نبی۔ کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی۔ کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی۔ انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی، آخری ہے شمارہ ہمارا نبی۔ لیاقت ان کی جاگیر سارا جہاں، ہر جہاں کے لیے ہے ہمارا نبی۔ عائشہ سے روایت ہے قرآن پڑھو، یہ ہے سارے کا سارا ہمارا نبی۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له، لا مثل له ولا مثال له، لا والد له ولا ولد له، ازلی ابدی احدی صمدی فردی فریدی دیمومی لا اول له ولا آخر له، لا ظاہر له ولا باطن له، ثم نشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، ونشهد ان سیدنا وسندنا سید ساداتنا سید عباداتنا شفیعنا کریمنا محبوبنا محبوب ربنا طبیبنا طبیب قلوبنا طبیب عیوبنا طبیب اجسادنا طبیب ارواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا ماوانا قائدنا قدوتنا آلانا اولانا مولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي يرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما، قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا سوى الله لاتخذت أبا بكر خليلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم حسين مني وأنا من حسين، صدق الله مولانا العظيم۔
صدق دل سے درود شریف کی تلاوت فرما لیں۔ مسلسل تیسری بار سالانہ محفل حمد و نعت دلے والا میں جامعہ تعلیم القرآن حضوری مسجد کے اس صحن میں آپ سے ملاقات کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ محتمم جامع حاضہ استاد العلماء حضرت مولانا ضیاء الرحمن دامت فیوزہم، ناظم ادارہ حضرت مولانا ثناء الرحمن حافظہ اللہ، بزم حسان دلے والا کے اراکین عہدیداران اور سٹیج پر جلوہ فروز جید اساتذہ کرام، علماء کرام، معززین علاقہ، ایک رب کے حضور جھکنے والی ہر جبیں کو السلام علیکم۔ پہلی سے دوسری محفل میں رونق زیادہ تھی، دوسری سے تیسری میں رونق زیادہ ہے۔ میں اس محفل کے اس عظیم انعقاد پر اراکین بزم حسان دلے والا کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ عزیزی سید معوض علی کاظمی بڑے خوبصورت انداز میں نقابت فرما رہے تھے، اور میرے عزیز پروفیسر مطیع الرحمن نفیسی وہ بھی آپ کو سنا کر چلے گئے۔ میرے بعد بھی انشاءاللہ حسب سابق سلسلہ جاری رہے گا۔ میں اپنے ٹوٹے ہوئے لفظ لے کر کوشش کروں گا کہ آپ کی خدمت میں کچھ لمحات حاضر رہوں۔ ہمیشہ کی طرح ایک بات کہہ دیتا ہوں کہ جس قدر حوصلہ افزائی میری فرمائی جاتی ہے میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتا۔ اللہ رب العزت دین کے کسی شعبہ میں کسی انداز میں قبول فرما لے تاکہ آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جائے۔ میں کوشش کروں گا کہ وقت ضائع کیے بغیر عقائد کی چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں، چونکہ میرے خیال میں 11 بجنے والے ہیں اور میرے بعد 3 معزز مہمان موجود ہیں۔ آپ اور میں ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ آپ کہیں گے ہم ویسے ہی چپ چپ سے بیٹھے ہیں، اوپر قاضی صاحب نے بھی تبلیغی بیان شروع کر دیا۔ ہم سبھی اللہ کی، تھوڑا سا میرے ساتھ بولیے گا تاکہ میں کوئی بات پیش کر سکوں۔ ابتدا کے 5 منٹ آپ دائیں بائیں گزار دیے تو اگلی بات شاید اس ناچیز کی سمجھ نہ آ سکے۔ ہم سبھی اللہ کی مخلوق ہیں، انسان اللہ کی مخلوق ہیں، نباتات اللہ کی مخلوق ہیں، جمادات اللہ کی مخلوق، ملائکہ اللہ کی مخلوق، جنات اللہ کی مخلوق، سورج اللہ کی مخلوق، چاند تارے شمس و قمر بر و بحر شجر و حجر اللہ کی مخلوق، آسمان مخلوق، زمین مخلوق، جو چیز
ہمیں اس آنکھ سے دکھائی نہیں دیتی، خوردبین سے دیکھی جاتی ہیں، وہ بیکٹیریا، جراثیم، خلا میں ذرات اللہ کی، بولیے تھوڑا سا میرے ساتھ، اللہ کی مخلوق. یہ وہ چیزیں جو کسی نہ کسی انداز میں دکھائی دیتی ہیں، یہ اللہ کی مخلوق. کچھ ایسی چیزیں جو ان مشینوں سے بھی دکھائی نہیں دیتی. کسی بھی جذبے کا اظہار آپ کرتے ہیں، وہ جذبہ جو اس اظہار کے پیچھے ہے اللہ کی مخلوق. تھوڑا سا میرے ساتھ مسکرائیے گا تاکہ میں لفظ پہنچا سکوں آپ تک. ایک چیز دکھائی دیتی ہے اس آنکھ سے، ایک چیز دکھائی دیتی ہے خوردبین سے، اللہ کی مخلوق. کچھ ایسے جذبے جو ان مشینوں سے دکھائی نہیں دیتے، محبت اللہ کی مخلوق. تھوڑا سا یار مسکراؤ، میں کچھ سنا سکوں. غصہ اللہ کی مخلوق، محبت اللہ کی مخلوق. چلو میں زیادہ بوجھ نہیں بنتا، جلدی جلدی لائن پہ آ جاتا ہوں. یہ جو محبت ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے. اللہ سب کے نصیبے میں پاکیزہ محبتیں رکھے. ماں باپ کی محبت، بہن بھائیوں کی محبت، رشتہ داروں کی محبت، آل اولاد کی محبت، والدین کی محبت، اساتذہ کی محبت، پیر و مرشد کی محبت، علماء کی محبت، اولیاء کی محبت. اللہ پاکیزہ محبتیں اللہ نصیبے میں رکھے. صاحبان بڑی توجہ سے سنیے گا، یہ محبت اللہ کی مخلوق ہے. اولاد کسی کو کم ملی، کسی کو زیادہ. حضرت جی میری تعریف، میں بڑی حساس طبیعت کا بندہ ہوں تاکہ میں کچھ سنا سکوں، اور کوشش کیجئے گا کہ میرا آخری جملہ آپ سن کے جائیے. تھوڑا سا بول دو یار، بول دو. اولاد کسی کو کم ملی، کسی کو زیادہ. علم کسی کو کم ملا، کسی کو زیادہ. شہرت کسی کو کم ملی، کسی کو، بولیے میرے ساتھ تھوڑا سا، زیادہ. حسن کسی کو کم ملا، کسی کو زیادہ. عزت کسی کو کم ملی، بولیے بولیے، کسی کو زیادہ. محبت بھی کسی کو کم ملی، کسی کو زیادہ. کسی کو کم محبت ملی، کسی کو زیادہ محبت ملی. لیکن ہر ایک کو محبت تب ملی جب وہ آ گیا. ہر ایک کو محبت تب ملی جب وہ آ گیا. اس طالب علم سے، ناچیز سے، دین کی نسبت سے لوگ محبت کرتے ہیں الحمدللہ. چھوٹے بڑے بزرگ بچے، ملک میں، ملک سے باہر. میں کسی بابا جی کو کہوں بابا جی آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، وہ کہیں ہاں کرتا ہوں، تو میں اگر اگلا سوال ان سے یہ کروں بابا جی آپ نے 1960 میں مجھ سے محبت کیوں نہیں کی، تو وہ مجھے جواب دیں گے بیٹا 1960 میں میں تو تھا، تو نہیں تھا. 1970 میں میں تو تھا، تو نہیں تھا. آپ کو اپنی اولاد سے محبت، مجھے اپنی اولاد سے محبت کب؟ جب وہ ہمارے آنگن میں آ گئی. کسی بھی رشتے سے محبت کب؟ جب وہ آپ سے منسلک ہو گیا، آپ سے وابستہ ہو گیا، آپ سے اس کا تعلق قائم ہو گیا، تب مجھ سے محبت. یا اگر رشتہ قائم نہیں ہوا، اگر اولاد آپ کے آنگن میں نہیں آئی، کسی کا علم دیکھا دل میں انگڑائی آئی، محبت. کسی کا عمل دیکھا تو محبت، سیرت دیکھی تو محبت، کردار دیکھا تو محبت، معاشرت دیکھی تو محبت، لین دین دیکھا تو اچھا، محبت، معاملات دیکھے اچھے تو محبت. یہ محبت بھی تب جب وہ خود سامنے آ گیا یا اس کا عمل سامنے آ گیا.
میں جملہ رکھنے چلا ہوں، مجھے پتا چلے میں دل والا کے غیور سنیوں میں سچے مومنوں میں بیٹھا ہوں۔ ہر ایک کو محبت آنے کے بعد ملی، پوری کائنات میں ایک میرے آقا کی ذات اقدس ہے کہ میرے آقا کو محبت آنے سے پہلے ملی۔ میرے آقا کو محبت آنے سے پہلے ملی، ہر ایک کو محبت آنے کے بعد ملی، پوری کائنات میں ایک میرے آقا کی ذات اقدس ہے کہ میرے آقا کو محبت آنے سے پہلے ملی۔ میرے آقا دنیا میں نہیں آئے، اللہ نے آقا کے نصیبے میں محبتیں رکھی، اتنی محبتیں کہ ہر نبی تذکرہ کر رہا ہے میرے آقا، اتنی محبتیں کہ جنت میں شجر طوبہ کے پتوں پہ لکھا ہوا ہے محمد، اتنی محبتیں کہ حضرت آدم اپنے بیٹے شیش کو فرماتے ہیں کہ میں نے جنت میں جگہ جگہ اپنے محبوب کا نام لکھا دیکھا۔ اتنی محبتیں کہ پیارے آقا کے ساتھ ہیں جناب عمر، صاحبان توجہ ہے، پیارے آقا کے ساتھ ہیں جناب عمر، اور حضرت عمر فرماتے ہیں میں اور آقا ایک پہاڑی پر ہیں، اچانک سے ایک طرف سے ایک بوڑھا لاٹھی کی ٹیک پہ چلتا ہوا آتا ہے، اس نے پیارے آقا کو آ کے سلام پیش کیا، پیارے آقا نے سلام کا جواب دیا، اور پیارے آقا فرماتے ہیں مجھے تیرے انداز سے پتہ چلتا ہے کہ تو انسان نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے جی میں واقعی انسان نہیں ہوں۔ کون ہے؟ کہتا ہے جی میں جن ہوں۔ کیا نام ہے؟ حاما۔ باپ کا کیا نام ہے؟ فلاں۔ دادا کا کیا نام ہے؟ ابلیس۔ عمر تیری کتنی ہے؟ وہ کہتا ہے جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا میں اس وقت چھوٹا سا بچہ تھا، کیا کرتا تھا؟ میں پہاڑوں پہ اچھلتا کودتا تھا، انسانوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا تھا۔ پیارے آقا فرماتے ہیں اس وقت اگر تیری یہ حالت تھی اب نہ معلوم تو کیا کرتا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ، میں نے حضرت عیسیٰ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا ہے، میں تو آپ کی خدمت میں جناب عیسیٰ کا سلام لے کر آیا ہوں۔ جناب عیسیٰ نے کہا تھا حاما جن اگر تیری عمر اتنی ہوئی کہ تو پیارے آقا کا زمانہ پالے تو پیارے آقا کے حضور جا کے میں عیسیٰ کا سلام پیش کرنا۔ ہر ایک کو محبت آنے کے بعد ملی ہے، ایک میرے آقا کی ذات اقدس ہے کہ میرے آقا کو محبت آنے سے پہلے ملی ہے، اتنی محبت۔ حضرت ابو بکر کپڑے کے تاجر ہیں، کپڑا خریدنے کے لیے یمن پہنچے، جب کپڑا خرید چکے تو خیال آیا یہاں ایک عالم ہے ان کے دیدار کو چلتا ہوں، جیسے چھوٹے دکاندار کہیں پہنچے بڑے شہر میں مال خرید لیں تو خیال آئے فلاں کام بھی کر لوں، فلاں صاحب سے بھی مل لوں۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا انتہائی ضعیف ہیں وہ بزرگ، نحیف ہیں، بلکہ رخساروں پر گری ہوئی، کانوں کی شنوائی کم، آنکھوں کی بینائی کم۔ جا کے سلام پیش کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، پوچھا کیا نام ہے؟ عرض کیا عبداللہ۔ باپ کا کیا نام ہے؟ ابو قحافہ عثمان بن عامر۔ کہاں سے آئے ہو؟ مکہ سے آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا سن تجھے ابو بکر تو نہیں کہتے؟ تھوڑا سا مسکراؤ، تفسیر عزیزی سے پڑھ رہا ہوں۔ تجھے ابو بکر تو نہیں کہتے؟ جی ابو بکر کہتے ہیں۔ بنو تمیم قبیلے سے ہو؟ جی بنو تمیم قبیلے سے ہوں۔ تیرے سینے پہ ناف کے قریب تل کا نشان ہے؟ جی ہے۔ تو فرمایا اٹھ مجھے گلے مل۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں میں آپ کے دیدار کو آیا، آپ مجھے ملنے کو بےتاب دکھائی دیتے ہیں، ماجرا کیا ہے؟ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں ابو بکر اس وقت میری عمر سینکڑوں برس ہے، میں تورات کا عالم ہوں، انجیل کا عالم ہوں، میں نے اپنی پہلی کتابوں میں پڑھا ہے اللہ کا آخری نبی جس دھرتی پر آئے گا دھرتی کا نام مکہ ہوگا، نبی کا نام محمد ہوگا، ماں کا نام آمنہ ہوگا، باپ کا نام عبداللہ ہوگا، قریشی خاندان ہوگا، ہاشمی نسب ہوگا، اور جو شخص سب سے پہلے اس پر ایمان لائے گا اس کا نام ابو بکر ہوگا۔ ہر ایک کو محبت آنے کے بعد ملی، ایک میرے آقا کی ذات اقدس ہے کہ میرے آقا کو محبت آنے سے پہلے ملی، اور پھر اتنی ملی۔ تھوڑا سا یار مسکرا دو،
سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے. ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر آنکھ کافی نہیں نظر چاہیے. ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں، لب کشائی کی جرت مناسب نہیں. ان کی سرکار بے التجا کے لیے جنبش لب نہیں چشم تر چاہیے. میں گدائے در شاہ کونین ہوں، شیش محلوں کی مجھ کو ضرورت نہیں. میں گدائے در شاہ کونین ہوں، میں گدائے در شاہ کونین ہوں، شیش محلوں کی مجھ کو ضرورت نہیں. ہو میسر زمین پر کہ زیر زمین مجھ کو طیبہ میں ایک اپنا گھر چاہیے. تھوڑا سا ذوق لونا ہو یار، اتنی ملی. یہ میں محبت میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ آقا قیامت تک کے لیے نبی ہے. سارے نہ بولو یار، سارے نہ بولو. چلو میں اگر علماء بیٹھے ہیں نا، میں سبق سناتا ہوں انہیں، آپ تو غصے میں بیٹھے ہو. اللہ نے کائنات بنائی. محبت میاں آپ کی توجہ، حضرات علماء کرام. بچہ پیدا ہونا تو ابھی ادھر پیدا ہوتا ہے بچہ، اور ادھر والدین چلے جاتے ہیں گارمنٹس کی دکان پہ، 0 سائز کا لباس دے دو. میرے تخیل کے ساتھ چلیے گا. آ گیا یہ سائز کا لباس، آ گیا بچہ 1 سال کا ہوا. اب یہ لباس نہیں چل سکتا، نیا بھی کہیں سے گفٹ آیا ہے تو رہنے دو. اب یہ نہیں چل سکتا. اب 1 سال والا لباس چلے گا. یہ چلتا رہا، بچہ 5 سال کا ہو گیا. اب یہ بھی نہیں چل سکتا، 5 سال والا لباس لے آؤ. کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ کون نہیں آ رہی؟ بیٹھے ہو چلے گئے. ابھی تو میں نے باتیں شروع کی، ابھی تو کرنی ہے میں نے باتیں آپ سے. اب 5 سال والا لے آؤ لباس. اچھا یہ چلتا رہے، نہیں اب 10 سال کا ہو گیا ہے، اب یہ لے آؤ. اب وہ 5 سال والا بھی نہیں چل سکتا. ایک وقت آیا بچہ بھرپور جوان ہو گیا، بھرپور جوبن پہ چلا گیا. اب جو لباس بنا، جو سائز بنا، اب یہی سائز رہے گا. او بولو بولو بولو. اب یہی سائز رہے گا، آئندہ کے لیے یہی سائز ہوگا. اللہ نے کائنات بنائی، اس کائنات کو ایک شریعت چاہیے تھی، آدم لے کے آئے. جناب آدم اس کائنات کے تقاضے کے مطابق لے کر آئے. کائنات تھوڑی سی بڑی ہوئی، جناب نوح ایک شریعت لے کر آئے. کائنات اور بڑی ہوئی، جناب ابراہیم ایک شریعت لے کر آئے. کائنات اور بڑی ہوئی، اور بڑی ہوئی، جناب موسیٰ آئے. توجہ، جب میرے آقا تشریف لائے کائنات جوبن پہ پہنچ گئی. کائنات جوبن پہ پہنچ گئی. اب کائنات کو ہمیشہ کے لیے جو شریعت چاہتی تھی میرے آقا لے کر آئے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت سلامت. اسی لیے آقا فرماتے ہیں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. اللہ نے جو بھیجنا تھا مجھے دے کے بھیج دیا، اللہ نے پیچھے چھوڑا ہی کچھ نہیں. انما بعثت لاتمم مکارم. صاحبان تھوڑی توجہ آپ بھی دے دو یار. یہاں اگر اساتذہ بیٹھے ہیں تو یہاں طلبہ بیٹھے ہیں، تھوڑا سا مسکرا دو، مسکرا دو تھوڑا سا. چلو میں ایک اور جملہ اس حوالے سے عرض کرتا ہوں. آپ پہلے سن چکے، لیکن اس میں سے میں آج ایک اور موتی لینا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت نے جب عالم ارواح میں نبیوں کو اکٹھا کیا، صاحبان توجہ ہے، وہ میری جانب دیکھو نا. اصل میں سب نے کیمرے آن کیے ہیں تو سب کی توجہ ادھر ہی ہے. اللہ نے جب نبیوں کو اکٹھا کیا، میں اب وہ نہیں سنانے چلا کیا ہوا. اللہ فرماتے ہیں نبی اکٹھے ہیں تو مجھے کہنے دے اس محفل میں ہر وہ تھا جو نبی تھا.
ہر وہ تھا جو نبی بن کے آنا تھا، جو اس محفل میں نہیں وہ نبی نہیں۔ اور میری بات سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں، خدا رہا، جو اس محفل میں نہیں وہ نبی نہیں۔ میثاق النبیین، تمام نبیوں سے میثاق ہوا، معاہدہ ہوا، اس محفل میں ہر وہ جو نبی، اور جو اس محفل میں نہیں وہ نبی نہیں۔ میں جو نکتہ عرض کرنے چلا ہوں وہ بڑا مزے والا ہے، آپ کو لطف آئے گا۔ اگر محبت سے سن رہے ہو تو میرے ساتھ بولنا چاہتے ہو تو اللہ مجھے کیا پتہ چلے گا کہ کون تھا اور کون نہیں تھا؟ مجھے کیا پتہ چلے گا کہ کون تھا کون؟ آج اگر کوئی کہے اس محفل میں میں بھی تھا تو میں کیا کروں گا؟ میں کیسے ثبوت لاؤں گا کہ یہ تھا؟ یا بولو گے میرے ساتھ تو سناؤں، ورنہ رہنے دیتا۔ دیکھو میں اشارے کر رہا ہوں یا بول رہا ہوں؟ آپ اشارے نہیں کریں، بولیں۔ مجھے کیا پتہ چلے گا کہ کون تھا نہیں تھا؟ آج اگر کوئی کہے کہ اس محفل میں میں بھی تھا، میں اسی آئے، میں قرآن کا طالب علم ہوں، اسی آئے مبارکہ سے غوطہ لگا کے آپ کے دامن میں ایک موتی دینے چلا ہوں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ اللہ فرماتے ہیں دلیل یہ ہے، ثبوت یہ ہے کہ جو تھے نبی تھے، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، میں نے ان سے معاہدہ یہ کیا تھا، نبوت دوں گا، رسالت دوں گا، حکمت دوں گا، تدبر دوں گا، فصاحت دوں گا، بلاغت دوں گا، امامت دوں گا، قیادت دوں گا، شرافت دوں گا، لیکن نبیوں سنا اپنے محبوب سے پہلے۔ نہیں سمجھے؟ نہیں۔ ثم جاءکم رسول، پھر آئے گا میرا محبوب۔ کون نہیں سمجھ آئی؟ جو بھی نبی وہ اس محفل میں تھا، اور ثبوت یہ کہ وہ آقا سے پہلے، آقا سے پہلے۔ ثم جاءکم رسول، پھر آئے گا میرا محبوب۔ اچھا اللہ آپ فرما رہے ہیں ثم جاءکم رسول، پھر آئے گا میرا رسول، تو رسول تو 313 ہیں، رسول تو 313 ہیں۔ آپ کس کا تذکرہ فرما رہے ہیں؟ کون آئے گا؟ رسول تو 313 ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جب میں نے کہہ دیا ثم جاءکم رسول، ثم جاءکم رسول، ثم جاءکم رسول، پھر آئے گا میرا رسول، تو اب یہ رسول والا لفظ میں کسی اور کے کلمے میں لگنے ہی نہیں دوں گا۔ آدم صفی اللہ ہوگا، نوح نجی اللہ ہوگا، ابراہیم خلیل اللہ ہوگا، اسماعیل ذبیح اللہ ہوگا، موسیٰ کلیم اللہ ہوگا، عیسیٰ روح اللہ ہوگا، داؤد خلیفۃ اللہ ہوگا، یعقوب نبی اللہ ہوگا، یوسف صدیق اللہ ہوگا، صرف میرا محمد رسول اللہ ہوگا۔ اور جب بھی اس کا تذکرہ کروں گا ربنا وبعث فیہم رسولا هو الذی بعث فی الامیین رسولا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اور آقا فرعون کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے فرمائیں گے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ سبحان اللہ۔ اب میرے ایک عزیز نے فرمائشیں بھی کی اور پرچیاں بھی آئیں، مجبور ہوں، توجہ ہے ساتھیو، اجازت ہو تو دو جملے اس کو سنا کے بات آگے لیے۔ ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے، وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی۔ آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی۔ فکر و نگاہ بشر سے کہی ہے بلند اور بالا ہمارا نبی، جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم، ہے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی۔ آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، یتیموں ضعیفوں کا فریاد رس، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ نقش پاسے درکشاں ہوا راستہ، نور حق کا منارہ ہمارا نبی، جن کے جلووں سے شمس و قمر ہے خجل، وہ ہنسی خوب تر ہے ہمارا نبی۔ رب کا محبوب ہے، رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی۔ آ گیا آ گیا آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی۔
پھولی بٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آگے سوارا ہمارا نبی. پتھروں جھٹ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی. دل کی راحت ہے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی. اے نبوت کے تارے تو سارے نبی چاند سارے کا سارا ہمارا نبی. وہ کرم ہی کرم وہ ہے رب کی عطا عاشقوں کا سہارا ہمارا نبی. اب بھی جنت میں آرام فرما ہے وہ کیا ہنسی ہے نظارہ ہمارا نبی. ابو بکر ہو عمر ہو غنی ہو علی سب کا آقا و مولا ہمارا نبی. جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئی پا گیا حسین و زہرا ہمارا نبی. کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی. کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی. انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی آخری ہے شمارہ ہمارا نبی. لیاقت ان کی جاگیر سارا جہاں ہر جہاں کے لیے ہے ہمارا نبی. عائشہ سے روایت ہے قرآن پڑھو یہ ہے سارے کا سارا ہمارا نبی. حرف الفاظ سے آیتوں سے سپارہ ہمارا نبی. جس کو یاسی مزمل مدثر کہا اس صحابی پکارا ہمارا نبی. جس کو واللیل رب نے قرآن میں کہا زلف کو یوں نکھارا ہمارا نبی. آجا مومن دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں نبی نبی پیاروں کے لیے پیاری پیاری گلزیب ہوا میں نبی نبی. تھک گئے ہو تو بس کرتا ہوں جی بس کر دوں. سفر کر کے آئے ہیں دریا خان سے کوئی پپلا سے کوئی ڈیرہ اسماعیل خان سے کوئی کہاں سے تو تھک گئے ہوں گے نا. میں تو یہ گجرات سے آیا. آجا مومن دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں نبی نبی پیاروں کے لیے پیاری پیاری گلزیب ہوا میں نبی نبی. الف سلو انسان نبی باس کامل برہان نبی تاس تطہیر کی جان نبی ساس سکلین کی شان نبی ہر مخفی بات کا راز نبی جیم سے پاک جواز نبی مقدور نبی تقدیر نبی ہاس حق کی تصویر نبی خاص ختم الرسل نبی خالق کا شاہکار نبی پیکر حسن و جبال نبی راس رہبر ہر حال نبی ذاس ہے زاہد بھی نبی بے بدل نبی بے مثل نبی میرا سین سے ہے ساقی بھی نبی سچا سچا کافی بھی نبی شین سے ہے شافع بھی نبی ساتھ صادق ذکر نبی ذات سے ضامن فکر نبی تاس طرفین میں نور نبی ذات سے پر نور ظہور نبی رتبے میں رب کے بعد نبی رتبے میں رب کے بعد نبی عین سے عین الحق نبی غین سے غنی بھی نبی فاس فضل ربی بھی نبی میرا کاف سے قبلہ نبی نبی کاف سے کعبہ نبی نبی کرلام سے پوچھو کیا ہے نبی لولاک کی پاک فضا ہے نبی میم سے محمد پاک نبی نون سے نور قرآن بھی نبی واؤ سے چہرہ والضحا نبی یا سید اللہ صحاب نبی ایمان نبی ایقان نبی سلطان نبی میری جان نبی کونین نبی کے قدموں میں دارین نبی کے قدموں میں سبتین نبی کے قدموں میں سکلین نبی کے قدموں میں حسنین نبی کے قدموں میں توقیر نبی کے قدموں میں شبیر نبی کے قدموں میں ہر پیر نبی کے قدموں میں عزت بھی نبی کے قدموں میں عظمت بھی نبی کے قدموں میں شوکت بھی نبی کے قدموں میں رفت بھی نبی کے قدموں میں عفت بھی نبی دار میں اس حیات نبی پروانہ پل صراط نبی کلیوں کی چٹک میں نبی نبی پھولوں کی مہک میں نبی نبی چڑیوں کی چہک میں نبی نبی نور بھی نبی انور بھی نبی قاسم بھی نبی حاشر بھی نبی صادق بھی نبی رحمان کی ہے سوغات نبی بن بادل کے برسات نبی زہرا کا بابا نبی نبی حسنین کا نانا نبی نبی کعبے کا جھومر نبی نبی اے ابر کرم بھی نبی نبی صلوات صلات میں نبی نبی ہجرت کی رات میں نبی نبی ہر سچی بات میں نبی نبی تبلیغی جماعت میں نبی نبی پتہ نہیں ابو بکر دی آواز بھی آئی ہے یا نہیں آئی جدی فرمائش تے میں سارا زور لا دیتا ہے. تبلیغی جماعت میں نبی نبی ہوئے تبلیغی جماعت والے نبی نبی کردے نے سانو تے مولوی نے دسیا سی انہاں دے نیڑے بھی نہ جانا. اجازت ہوئے تو میں ایک لفظ بولا وہ ساڑھے اللہ اجازتاں نے ساری اجازت. ہائے ہائے اللہ سب کو سلامت رکھے. اتحاد کا دور ہے. میں محتاط گفتگو کرنے چلا ہوں.
کہتے کوئی کہے کہ کیسا مانتے ہیں نبی کو، تو میری ایک بات سن لیجئے. میں نے کیوں لفظ بولا کہ تبلیغی جماعت میں نبی نبی؟ موقف یہ ہے تبلیغی جماعت کا، موقف یہ ہے اہل سنت کا کہ زمزم سے وضو کر، حتیم کے اندر جا کے نماز پڑھ، نبی کے طریقے سے ہٹ کر پڑھ تو لعنت ہے. جس کا عقیدہ صرف وہ بولے، سارے نہ بولے، سارے 6 نمبر والے بولن میں نے لطف آیا. میں جنہیں دی گل کر رہا ہوں، زمزم سے وضو کر اور حتیم کے اندر جا کے نماز پڑھ، نبی کے طریقے سے ہٹ کر پڑھ تو لعنت ہے، اور اپنے دلے والے کے واش روم میں جا، نبی کے طریقے پہ جا تو عبادت ہے. پھر سے ذرا کہو سبحان اللہ. اللہ ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے. بات ہو جائے گی لمبی اور میں نے بات سمیٹنی بھی ہے. سب سے زیادہ محبت حضور کو ملی. آج علماء آپ کو بتاتے ہیں مسجد بنا جاؤ. میں جب پہلی دفعہ آیا تو 1 لنٹر تھا، پھر دوسرا تھا، اب تیسرا. اللہ کرے میں اگلے برس آؤں تو ادھر بھی لنٹر ہی لنٹر پڑے گا. آمین. انی ڈلی میرے کو لوگ قسم چوا لو، تبدیلی دا ذمہ دار میں نہیں. آمین کہو، آمین. اب مسجد بنا جائیں، جب تک اس میں عبادت ہوگی آپ کو ثواب ملے گا. علماء آپ کو بتاتے ہیں کہیں کنواں کھدوا جائیں، پانی کا انتظام کر جائیں، صدقہ جاریہ ہے، ثواب جاری ہے. کسی طالب علم کو حافظ بنا جائیں، عالم بنا جائیں، ثواب. نہیں یوں نہیں بولنا سیکھو. اب تو تیسری نشست ہے. بڑھاپے میں قدم رکھ دیا، پتہ نہیں اگلے باری آتی ہے یا نہیں آتی، اس لیے تھوڑا تھوڑا بولیے میرے ساتھ. یہ صدقہ جاریہ ہے، ثواب ملتا رہے گا، ثواب ملے گا. ساری امت جو نیکی کا کام کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، عمرہ کرے، صدقہ دے، طواف کرے، زکوٰۃ دے، نوافل پڑھے، تہجد پڑھے، چاشت پڑھے، سچ بولے، داڑھی رکھے، پگڑی پہنے، جو امت کام کرے ساری امت کا ثواب صحابہ کو ملتا ہے. میں جملہ یہ والا رہ گیا، میں اگلی تقریر اگلے سال پہ ادھار چھوڑ کے اٹھ جاؤں گا. پوری امت جو کام کرے نیکی کا، اس کا ثواب صحابہ کو ملتا ہے، اور سارے صحابہ کا ثواب ابو بکر کو ملتا ہے. سارے صحابہ کا ابو بکر کو ملتا ہے. محبت مصطفیٰ آج بچہ کرے، ایک ایک بچہ حضور سے محبت کرے، قیامت تک کرے گا. اللہ آپ کی نسلوں میں حضور کے محب پیدا کرے گا. سنی انشاءاللہ حضور سے محبت کرے گا، مسلمان انشاءاللہ حضور سے محبت کرے گا. کٹ جائے گا، مر جائے گا، لیکن حضور سے محبت. اس ساری محبت کا ثواب ابو بکر کو ملتا ہے، اس لیے کہ محبت مصطفیٰ کا استاد ہے ابو بکر، محبت مصطفیٰ کا انسٹرکٹر ہے ابو بکر، محبت مصطفیٰ کا پہلا معلم ہے ابو بکر، محبت مصطفیٰ کا پہلا مدرس ہے ابو بکر، جس نے پوری امت کو محبت سکھائی ہے. پوری امت کو محبت سکھائی ہے. اگر ابو بکر کی محبت پہ شک کیا جائے، سنیو سو جاؤ. اگر ابو بکر مومن نہیں تو پھر دھرتی پہ ایمان آیا ہی نہیں. بول 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 بول.
پیارے آقا واپس تشریف لا رہے ہیں معراج سے، جبریل کو کہتے ہیں جبریل میں جا رہا ہوں، میں سناؤں گا کہ میں گیا تھا، مانے گا کون؟ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ سارے انکار کریں گے، ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر اقرار کریں گے۔ اور جب آقا تشریف لائے یوں ابو بکر سامنے ہیں، پیارے آقا فرماتے ہیں ابو بکر جبریل آئے مجھے اقصیٰ لے کر گئے، صدقت یا رسول اللہ، آئے مجھے اقصیٰ سے پہلے آسمان پہ لے کے گئے، نگاہیں نیچی ہیں، صدقت یا رسول اللہ، نبیوں سے ملاقات ہوئی، صدقت یا رسول اللہ۔ یہ نہیں، ابو بکر نے یہ نہیں کہا اچھا، یہ نہیں ابو بکر نے کہا اچھا آسمانوں پہ گئے، اچھا مطاف میں آپ کا سینہ چاک کر کے دل کو نکالا، اچھا۔ اس اچھا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چلو آپ کہتے ہو تو مان لیتا ہوں، یہ نہیں کہا صدقت یا رسول اللہ، آئے ہائے صدقت یا رسول اللہ، نبیوں سے ملاقات ہوئی، نگاہیں نیچی ہیں، صدقت یا رسول اللہ۔ ساتویں آسمان پہ گیا، سدرہ کو کراس کیا، عرش پہ پہنچا، صدقت یا رسول اللہ، عرشوں پہ گیا، صدقت یا رسول اللہ۔ توجہ میرے جملے شاید ضائع نہ ہو جائیں، اس لیے بار بار توجہ کھینچتا ہوں، صدقت یا رسول اللہ۔ ابو بکر میں نے جنت کو دیکھا، صدقت یا رسول اللہ۔ ابو بکر تیرا محل دیکھا، صدقت یا رسول اللہ۔ تیرے دشمن کا انجام دیکھا، صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ۔ جب ساری بات ہو چکی تو ابو بکر کہتے ہیں اشہد انک نبی حق، جھوم ذرا جھوم، میں ایک جملہ عرض کروں، اشہد انک نبی حق۔ جیسے ابو بکر نے کہا، اب سنیے، اشہد انک نبی حق، آقا فرماتے ہیں اشہد انک صدیق حق۔ جس کو صدیق خود خدا نے کہا، یوں ہی صدیق خود مصطفیٰ نے کہا، اس کو صدیق خود مرتضیٰ نے کہا، اس کو صدیق سب اولیاء نے کہا۔ ہم بھی کہتے ہیں صدیق ہے، جو نہ صدیق مانے وہ صدیق ہے۔ ابو بکر وہ ہے، پیارے آقا چل رہے ہیں، ایک صحابی ابو بکر سے آگے چل رہے ہیں، پیارے آقا نے یوں کھینچا اس صحابی کو، ابو بکر سے آگے چلتے ہیں، ابو بکر سے آگے چلتے ہیں، آگے چلنا برداشت نہیں کیا، آقا نے آگے چلنا برداشت نہیں کیا۔ وہ ابو بکر وہ پیارے آقا کے پاس صحابی پہنچے، یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا، آقا خاموش، یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا، آقا خاموش۔ جب تیسری دفعہ صحابی پہنچے تو پیارے آقا فرماتے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو نماز پڑھائے۔ توجہ صاحبان، اما عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ میرے بابا میں اتنی ہمت نہیں، بڑے رقیق القلب ہیں کہ آپ کے مصلی پہ کھڑے ہوں۔ آپ نے فرمایا ابو بکر ہی پڑھائیں گے نماز۔ ایک موقع ایسا آیا صحابہ نے جناب عمر کو مصلی پہ کھڑا کر دیا، جناب عمر کو مصلی پہ کھڑا کر دیا، اقامت ہو گئی، صفیں بن گئی، حضرت عمر نے اللہ اکبر کہہ دیا، نماز میں داخل ہو گئے۔ خاموشی سے یوں ہی بیٹھے رہنا ہے تو میں چلا جاتا ہوں، کیا ضرورت ہے؟ میں بھی ایک لمبا سفر کر کے آیا، آپ نے بھی تکلیف فرمائی، میں بڑے ادب سے آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں۔ صفیں بن گئی، اقامت ہو گئی، تکبیر تحریمہ ہو گئی، جناب عمر نے اللہ اکبر کہہ دیا، آواز پہنچی حجرے میں، پیارے آقا جان گئے ابو بکر کی آواز نہیں، پردہ ہٹا کے فرمایا لا، توڑ دو نماز، توڑ دو۔ عمر مراد پیغمبر ہے، ٹھیک ہے، عمر ناطق بالحق ہے، ٹھیک ہے، عمر رب سے مانگ کر لیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جہاں ابو بکر ہو
وہاں کوئی اور مسلح پر نہیں آ سکتا۔ اور مسلح پر نہیں آ سکتا۔ اور ایک موقع ایسا بھی آیا، صاحبان توجہ ہے، اور بس جملہ آ گیا، حالانکہ آپ کی خاموشی ہے، بس آئی مسلح پہ کون ہوتا ہے؟ جس سے آگے بھی کوئی نہ ہو، جس کے برابر بھی کوئی نہ ہو، جس سے آگے بھی کوئی نہ ہو۔ منور شاہین پھر تو بات 13 نمبر، جس سے آگے بھی کوئی نہ ہو، جس کے برابر بھی کوئی نہ ہو۔ اللہ نے اپنے محبوب کو معراج کی رات مسلح پہ کھڑا کر کے بتلا دیا، پوری انبیاء کی جماعت میں میرے محبوب سے آگے بھی کوئی نہیں، میرے محبوب کے برابر بھی کوئی نہیں۔ اور آقا نے ابو بکر کو مسلح پہ کھڑا کر کے بتلا دیا، میری پوری جماعت صحابہ میں ابو بکر سے آگے بھی کوئی نہیں، ابو بکر کے برابر۔ ابو بکر وہ ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ایک موقع ایسا بھی آیا، پیارے آقا ایک ہاتھ رکھتے ہیں جناب علی کے کندھے پر، ایک ہاتھ رکھتے ہیں جناب عباس کے کندھے پر، فرمایا مجھے مسجد لے چلیں۔ ابو بکر مصلی پر ہے اور سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما چکے ہیں۔ ادھر پیارے آقا داخل ہوئے، یوں قبلہ رخ ہے نا، اس طرف حجرہ مبارک ہے، یوں پیارے آقا جیسے ہی داخل ہوئے مسجد میں، ابو بکر نے پاؤں پیچھے ہٹانا چاہے، پیچھے ہٹانا چاہے۔ میں تخیلات کی دنیا کا آدمی ہوں، اپنے تخیل میں پوچھا ابو بکر آپ کو کیسے پتا چلا حضور آ گئے؟ ابو بکر کہتے ہیں مجھے خوشبو نبوت نے بتایا حضور آ گئے، خوشبو نے بتایا حضور آ گئے۔ اچھا بڑے احتیاط سے جملہ بول رہا ہوں، بڑے احتیاط سے، بڑے احتیاط سے، بہت احتیاط سے۔ ابو بکر پیچھے کیوں ہٹے ہو؟ پیچھے کیوں ہٹے ہو؟ ابو بکر کہتے ہیں حضور آ گئے ہیں۔ حضور آ گئے ہیں، جب حضور آ جائیں منجی منگاوت وڈے ہستے، جب حضور آ جائیں پھر میں مسلح۔ لیکن آقا تشریف لائے، اٹھائیے احادیث، پیارے آقا جو تشریف لائے تو ابو بکر کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا ابو بکر مکانک، مکانکا، مکانک۔ ابو بکر اپنی جگہ پہ کھڑا رہے، یہ نہیں فرمایا میری جگہ پہ کھڑا رہے، اپنی جگہ پہ، اپنی جگہ پہ کھڑا رہے۔ ابو بکر میں تجھے مسلح امامت سے ہٹانے نہیں آیا، جمانے آیا۔ ابو بکر وہ ہے، ابو بکر وہ ہے جس کے پیچھے صحابہ نے نمازیں پڑھی ہیں۔ ابو بکر وہ ہے جس کے پیچھے جناب علی نے نماز پڑھی ہے۔ ابو بکر وہ ہے، چپ رہو، آپ کی مرضی بولو، آپ کی مرضی، میں سنائے جا رہا ہوں۔ ابو بکر وہ ہے جس نے جناب فاطمہ کا جنازہ پڑھایا ہے۔ اگر اماں فاطمہ ناراض ہوتی حضرت علی جنازہ پڑھانے دیتے؟ آپ کا باپ، آپ کی بیوی، آپ کا بھائی، آپ کی بہن، آپ کا رشتہ دار جس مولوی سے ناراض ہو، آپ اسی مولوی سے اپنے اس عزیز کا جنازہ پڑھانے دیں جی؟ تو کیا سمجھ رکھا ہے جناب علی کو؟ اتنا بزدل جانا ہے جناب علی کو کہ فاطمہ ناراض ہوں اور ابو بکر کو کہیں جنازہ آپ پڑھائیے؟ بولی میری بات سمجھ آ رہی؟ کیا کہنے ہیں جناب ابو بکر کے؟ ایک دفعہ ذرا کہو سبحان اللہ۔ وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق، نبیوں سے کمتر، اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا۔ سمیٹتا ہوں بات، بہت زیادہ باتیں ذہن میں تھیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنی تھی، لیکن دامن وقت میں گنجائش کم ہوتی ہے۔ یہ میرے عقیدے کا حسن ہے۔ بولو 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 بولو،
یہ میرے عقیدے کا حسن ہے، اس لیے کہ ہم امن والے ہیں، ہم محبتوں والے ہیں، ہمیں محبتیں سکھائی گئی ہیں، ہمارے پاس محبتیں پہنچی ہیں، ہمارے پاس امن پہنچا ہے، ہمارے پاس اسلام پہنچا ہے جو سلامتی والا ہے۔ ہم سلامتی والے ہیں، ہم اسلام والے ہیں، ہم امن والے ہیں، ہم محبتوں والے ہیں، ہمارے پاس محبتیں پہنچی ہیں، ہم نے محبتوں کو بیان کرنا ہے۔ سنیے پیارے آقا جب مصلی دیتے ہیں ابو بکر کو، کسے؟ جناب ابو بکر کو مصلی دیتے ہیں، علی اعتراض نہیں کرتے۔ جب علی اعتراض نہیں کرتے میں کیسے اعتراض کر سکتا ہوں؟ علی وہ ہیں، آپ نے معمولی سمجھا جناب علی کو؟ آپ نے بزدل بنا دیا جناب علی کو کہ چاہتے نہیں تھے اور پھر خامخواہ میں کھڑے رہے پیچھے؟ اتنی توہین جناب علی کی، اتنی بڑی گستاخی جناب علی کی، اتنی بڑی گستاخی مولا علی کی، اتنی بڑی گستاخی شیر خدا کی۔ حضرت ابو بکر جب رحلت فرمانے لگے، حضرت عثمان کو بلایا اپنے پاس، آئیے بیٹھیے، میں لکھنا چاہتا ہوں کہ میرے بعد خلیفہ کون ہو، میری رائے کیا ہے۔ صاحبان توجہ ہے، بس ہلکا سا یوں کیجئے گا کہیں تھکاوٹ نہ ہو جائے۔ حضرت عثمان بیٹھے کاغذ قلم لے کر، حضرت ابو بکر کہتے ہیں لکھو میرے بعد خلیفہ، یہیں تک لفظ لکھا تھا کہ نیند آ گئی، کمزوری تھی، نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ حضرت عثمان نے جلدی سے لکھ دیا میرے بعد خلیفہ عمر ہوگا۔ کاغذ لپیٹا، رکھا، اٹھ کے چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد جناب ابو بکر نیند سے باہر آئے، بیدار ہوئے، عثمان کو بلوایا، تشریف لائیے، کیا لکھا ہے؟ حضرت عثمان پڑھ کے سناتے ہیں کہ میں نے لکھا ہے کہ میرے بعد خلیفہ عمر ہوگا۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں عثمان اگر تو اپنا نام بھی لکھ لیتا مجھے منظور تھا، لیکن میں نے لکھوانا عمر ہی تھا، میں نے لکھوانا۔ اب جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ محبت سے سنیے گا۔ کچھ دیر کے بعد ابو بکر لائے لوگوں میں، وہ پرچی پکڑی ہے ہاتھوں میں، چلے گئے ہو، بیٹھے ہوئے ہو، ذرا نظر کمزور ہوگی نا میری، میں نے مجھے بولو گے تو پتہ چلے گا ماشاءاللہ تشریف فرما ہے۔ پرچی پکڑی ہوئی ہے ہاتھوں میں، سب کی توجہ ہے، پرچی ہے ہاتھوں میں جناب ابو بکر کے۔ لوگوں کو کہتے ہیں اس پہ جس صحابی کے متعلق میں نے رائے لکھی ہے کہ میرے بعد خلیفہ ہوگا منظور ہے؟ تمہیں منظور ہے؟ ایک کونے سے آواز آئی نہیں، دیکھا تو جناب علی ہیں۔ کون ہے؟ حضرت علی۔ بخیل بندہ بھی اگر بول لے مجھ سے دعا ہی لے گا، میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں، بعض لوگوں کی طبیعت میں فطری طور پر بخل ہوتا ہے کہ شاید میں بولوں گا تو خطیب کا نہ فائدہ ہوگا، میرا جو اللہ نے فائدہ کرنا ہے وہ الحمدللہ بہت کر دیا، بہت ہو چکا، بہت ہو چکا، اب آخرت کے فائدے ہو جائیں اللہ کرے۔ ایک کونے سے آواز آئی نہیں، کون ہے؟ جناب علی۔ حضرت ابو بکر پوچھتے ہیں علی المرتضیٰ جی آپ کو کیا ہوا، کیوں منظور نہیں؟ حضرت علی فرماتے ہیں اس پرچی پر اگر عمر کے علاوہ کسی اور کا نام لکھا ہے تو منظور نہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں اس پرچی پر اگر عمر کے علاوہ کسی اور کا نام لکھا ہے، اور وہی علی فرماتے ہیں، مولا علی فرماتے ہیں، خود اپنی آپ دیکھ لو پہچان علی ہے، آلہ ہے جس کی شان وہ ذیشان علی ہے، علی ہے، علی ہے پیر ہمارا علی علی، ہے روشن تارا علی علی، ہے جگ سے پیارا علی علی، خیبر کو اکھاڑا علی
علی مرحب کو مارا علی علی توحید کدائی علی علی آقا کا سپاہی علی علی صدیق کا بھائی۔ وہی حضرت علی فرماتے ہیں، وہ جس کے متعلق فرما رہے ہیں کہ اگر اس کے علاوہ کسی اور کا نام لکھا ہے تو منظور نہیں، وہی حضرت علی اسی شخصیت کے مطابق اسی شخصیت کے متعلق فرماتے ہیں سب نے ہجرت کی ہے چھپ کر۔ یار بولو نا بولو، سب نے ہجرت کی ہے، ایک حضرت عمر ہے۔ یہ میں حضرت علی کا قول نقل کر رہا ہوں۔ یار میری باتیں سنو، یہ کیا کر رہے ہیں؟ اے پیارے بھیا، میں اٹھ جاؤں؟ حضرت علی فرماتے ہیں، جیسے مہمان تشریف لائیں گے انشاءاللہ میں آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کیسے چلا گیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں سب نے ہجرت کی ہے چھپ کر، ایک حضرت عمر ہیں، جب ہجرت کرنے کی باری حضرت عمر کی آئی، ایک کندھے پہ کمان کو لٹکایا، ایک کندھے پہ تلوار کو لٹکایا، ہاتھوں میں تیر پکڑے، آئے مطاف میں بیت اللہ میں، اور دیکھا کہ مطاف میں ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، پوری کمپنی، پوری کابینہ بیٹھی ہے، میٹنگ کر رہی ہے۔ حضرت عمر نے بڑے اطمینان سے آ کر طواف کیا۔ مولا علی فرماتے ہیں، کون کون کون؟ مولا علی فرماتے ہیں بڑے اطمینان سے آ کر حضرت عمر نے طواف کیا، پھر بڑے اطمینان سے آ کر مقام ابراہیم پہ 2 نفل ادا کیے۔ پھر بڑے اطمینان سے جب طواف کر چکے، وعلیکم السلام وعلیکم السلام، معزز مہمانان گرامی تشریف لے آئے، پروفیسر صاحب بھی آ گئے، شاہ جی بھی آ گئے، عارفی صاحب بھی آ گئے، ماشاءاللہ آپ کے خوبصورت مہمان اس محفل کو مزید خوبصورت کرنے کے لیے تشریف لے آئے۔ میں آخری جملے بول رہا ہوں۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں، کون فرماتے ہیں؟ مولا علی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے بڑے اطمینان سے طواف کیا، بڑے اطمینان سے مقام ابراہیم پہ 2 نفل ادا کیے۔ یہ نفل پڑھنے کے بعد حضرت عمر مطاف سے باہر نہیں گئے، آئے اس کابینہ کے پاس، وہ جہاں ابو جہل اور ابو لہب بیٹھے ہیں، عتبہ اور شیبہ بیٹھے ہیں، ان کے پاس آ کے کہتے ہیں، ان کے اوپر کھڑے ہو کے کہتے ہیں، میں تمہارے ڈر سے ہجرت نہیں کر رہا، رب کے حکم سے ہجرت کر رہا۔ جس کا جی چاہے کہ اس کی بیوی بیوہ کہلائے، اس کے بچے یتیم کہلائیں، اس کی ماں اس پہ روئے، وہ آئے عمر کا آ کے مقابلہ کرے۔ مولا علی فرماتے ہیں کسی ایک کی بھی جرت نہیں ہوئی کہ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکے۔ محبت مصطفیٰ صحابہ اور اہل بیت نے سکھائی ہے پوری امت کو، اسی لیے کسی شر پسند عناصر کے باتوں میں نہ آئیے، نہ اپنی قبر خراب کیجئے، نہ اپنی آخرت خراب کیجئے، نہ اپنے ملک کا امن تباہ کیجئے۔ صحابہ اور اہل بیت دونوں حضور سے نسبتیں رکھتے ہیں، دونوں ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ اللہ رب العزت فرقہ واریت کی لعنت سے بچا کر قرآن و سنت کے عظیم نظریے پر ہم سب کو جمع فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔